کوئی عام محفل نہیں، سیاسی سماجی محفل نہیں، اے نبی دے غلاموں پاک محبوب دی شادی دی محفل ہے۔ یقیناً دنیا کائنات دے ہر محفل تو یہ محفل شانہ والی محفل ہے۔ اس واسطے میں آدھر آنا یارو جڑے ای محفل دے شریک ہیں او خوش نصیب ہیں۔ زندگی دے اندر اگر یہ سونی محفل نصیب ہو پوے تو یہ محفل ہے جڑا سارے واسطے قیامت دی چھٹکارا بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دی حاضری قبول فرماویں، مرد ہیں یا بیبیاں ہیں جو بھی اس محفل دے اندر شریک ہیں، میٹھے محبوب دیا میٹھے گالیاں سنن ہیں۔ اے نبی دے غلامو اللہ تعالی تمام دی حاضری قبول فرماویں، تمام دے دل دیا نیک مرادہ پوریاں فرماویں، اور صاحب دعوت میرے عزیز محمد خلیل اے سونا اہتمام کیتے کم کمے لین، انہاں دے بچہ نے جھوم جھوم کے سارے نے اے اہتمام کیتے۔ یا اللہ انہاں دی اس سونے اہتمام کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ چند لمحات دی حاضری ہے، کوئی بہت وسیع وڈا جلسہ نہیں۔ بے شک میں سمجھدا کہ بظاہر اے نبی دے غلاموں اے نبی دے غلام چند اس مقام تے آئے، لیکن میرے نظر میں اے اجتماع عظیم اجتماع ہے۔ یاد رکھو اے او پاک محفل ہے جڑی محفل دے اندر اس محفل دے اندر اللہ دے فرشتے بھی نال ہوندے رہندے، او بھی اس محفل دے اندر شریک ہوندے رہندے۔ اے نبی دے غلاموں اے عظیم اجتماع محبوب دی محفل والا انشاءاللہ تعالی چند لمحات دی حاضری ہے۔ دل خوش ہوئے سی، ایمان تازہ ہوئے سی، ذوق و محبت دے نال، جوش و خروش دے نال تمام حضرات میٹھے محبوب دی ذات تے درود و سلام پیش کرو۔ مرد ہیں یا بیویاں ہیں حضور دی ذات تے جھوم جھوم کے درود و سلام پیش کرو اچھی آواز نال۔ میں حاضر آنا این اعتقاد دے نال کہ سارے درود و سلام دی آواز اسادا میٹھا محبوب اپنے کنے نبوت نال سن رہی ہے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، نبی دا فرمان ہے کہ محبت والا امتی جب میری ذات تے درود و سلام پڑھ دے، میرے پاک نبی نے فرمایا میں نبی اپنے کنے نبوت نال سن دا۔ خدا دی قسم یارو اے او پاک وظیفہ ہے جس وظیفے کو فقط انسان نہیں پڑھ دے، جس وظیفے کو فقط فرشتے نہیں پڑھ دے، جس وظیفے کو فقط حجر و شجر نہیں پڑھ دے، اے او پاک وظیفہ ہے جے کو رب العلا خود بھی پڑھ دے۔ انہیں جھوم جھوم کے حضور دی ذات درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین۔ الحمدللہ الحمد لذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء منبع الجود والعطاء، الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى شمس الهدى صدر العلا صاحب
قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه البرر التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد جاءكم برهان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منشا یہی ہے، منشا یہی ہے، سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا آقا تیرے حسن و جمال کی، ہوتی رہے ثنا آقا تیرے حسن و جمال کی۔ مغز قرآن، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ وہ دل شاد ہے، وہ دل شاد ہے آقا جس میں تیری یاد ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شاعر کا ذرا مطلب سمجھو نا کہ وہ دل شاد ہے آقا جس میں تیری یاد ہے، وہ گھر آباد ہے جس میں محفل میلاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شاعر دا ذرا تخیل عام دل دی گل نہیں کیتی، اے نبی تے غلامو اجڑے دل دی گل نہیں کیتی، دنیا وچ مست مہاوراون والے، کاروبار وچ مست مہاوراون والے دل دی گل نہیں کیتی، اے اون دل دی گل کیتی ہے جڑے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے، اے اون دل دی گل کیتی ہے جڑے دل دے بارے عارف باللہ خواجہ فرید نے فرمائے ایو عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، ایو عشق ہے رہبر مرشد ہادی، عشق ہے ساڈا پیر جائیں کل راز سجھایا۔ اے نبی دے غلاموں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ایو عشق نصیب چا فرماویں، نبی دی محبت نصیب چا فرماویں۔ خدا دی قسم یار جن دے دل وچ ایو جوہر آ گئے، جوہر آ گئے۔ ایک مثال سننا بڑا مزے دی، جن دے دل وچ نبی دی محبت آ گئی ہے، ناموس رسالت دی غیرت آ گئی ہے، بل میں آدھر آنا یار لٹھیاں نہیں جنازے کے جڑے ہاں نہیں سمجھ آئی۔ ارے خادم رضوی تے عالم ہا با عمل ہا فاضل ہا، میں توڑے کو پوچھتا ہاں غازی علم الدین شہید کون ہا، ممتاز قادری کون ہا، ارے عالم نہ ہا۔ اے نبی دے غلاموں فقط ہوں دے دل وچ نبی دی محبت آ گئی، نبی دی عزت دی غیرت آ گئی ہے۔ میں معلوم ہویا میرے کریم نے خالق کی کائنات نے علم تے نہیں رکھیا، شیخ الحدیث ہون تے نہیں رکھیا، اے نبی دے غلاموں پروردگار نے اون دی فرمایا عزت او ودھائیے جن دے دل وچ عشق مصطفیٰ آئی۔
عزت عظمت شان شرافت رب دیا نتیاں داتاں جن کو دیوے مولا سائیں کھڑ نہ پوچھے ذاتا اے غازی المدین تو سید ہیں تو قریشی ہیں یا کبھار ہیں اے ممتاز قادری تو اوان ہیں یا کون ہیں رب تعالیٰ نے ذات تے نہیں رکھیا فرمایا جن دے دل وچ میرے یار دی محبت آ گئی ہے میرے یار دی عزت آ گئی ہے میں رب وعدہ کرنا فلا نحیینہ حیاتا طیبہ یا رسول اللہ اکبر فرمایا اے انسان تیرے دل میں جب میرے یار دی محبت آ گئی او مرد ہے یا عورت ہے رب کائنات نے فرمایا قیامت تک تیرا نام میں زندہ رکھسا میں کو دسو بھی اولیاء اللہ دا مقام کی میں بنے خدا دی قسم کیا ہے انہیں دے دل وچ نبی دی محبت ہے وہ عورتاں وچ دیکھو رابعہ بصری جی عورت گزریے جندہ نام نہیں مویا اور رابعہ بصریہ فرمایا جن لے کعبہ بیت اللہ دے اندر گئی ہے کعبہ بھی استقبال کھڑا کرے گا وجہ کیا ہے انہیں دے دل وچ نبی دی محبت ہے اے نبی دی غلاموں جن دے دل وچ نبی دی محبت ہے نبی دا عشق ہے ناموس رسالت دی غیرت ہے اللہ دی ساری مخلوق ہوں دی ہے جتھا نہ ہوئی حضرت روم رحمت اللہ تعالی اپنے ادارے وچ پڑھاون والا جوان ہے عالم دین ہے پڑھاندہ نہیں رات دوپہریں دا بن کے آرام فرماوے ذرا سنائی نا ماں واقعہ اے نبی دے غلام حضرت روم رحمت اللہ تعالی او جس وقت دوپہریں دا ٹائم ہوئے حضرت روم پڑھیندہ بن کے اپنے حجرے وچ آرام فرمیندے ہن ایک نہیں اے جائے آمن والا دروازے تو ایک فقیر اندر داخل ہے ان کے طلباء کو پوچھتے وہ طالبو تھوڑا استاد کتھا ہے مولوی کو سڈو میں زیارت کریں دا وہ سونا ہوتے آرام پہ کریں دن نہیں رات پڑھیں دن ہن ای ویلے نہیں مل سکتے ظہر دی نماز تے اوسن فرمایا نہیں میں ہن مل سن اے نبی دی غلام آمن والا فقیر ہے بظاہر نشان والا فقیر ہے لیکن دل دا امیر ہے طالب نہیں سناتا آمن والا کون ہے اے نبی دے غلاموں والا دن ونیو اپنے استاد کو سڑ کے آؤ لیکن استاد کو طالب نہیں سریں دے بس طالب کو تے آپ جان دے وے نا صحیح طالب نہیں سریں دے حضرت آمن والا کوئی عام جوان نہا دسیامہ کون ہا آمن والا حضرت شمس تبریز ہا اللہ اکبر حضرت شمس تبریز جب جوش چین غصے بے چین حضرت روم دیا کتاباں لاتھیں الماری بھری لاتھیے ایمیں کتابیں کو چاہتے حوض چپک گئے بیٹھے ہو اے نبی دی غلاموں او کتاباں او ساریاں کلمی کتاباں حضرت روم ساری زندگی لکھیا محنت کی تھی اگے کتاباں میں نہ مل دیا ہن جی میں آج پریساں چھپا لے دن او تے دستی لکھی دیا ہن سب پتہ نہیں کتنے سفر کر کے علماء وین دے ہن او محنت والا کتاباں چاہ کے ساریاں حوض سٹیندہ کھڑے تالے پکڑیں دے ودن پکڑیندہ نہیں جن دے میں طاقت خدائی ہوئے کیویں پکڑی سکدے لٹھا نہ ہوئی یار حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا خیبر دا دروازہ جو چھکے نا جے کو 40 بندہ نہ چاہ سکدا حضرت علی مشکل کشا نے چاہ کے بھکا مارے اے نبی دے غلاموں کیڑی طاقت ہے اے انسانی طاقت نہیں یاد رکھائے اے رحمانی طاقت ہے حضرت شمس تبریز کتابہ بھکیندہ کھڑے کہیں کے نہیں پکڑی دا طالب دوڑ کے گئے ونج دروازہ کھڑکے دروازہ کھڑکے استاد صاحب اور دیکھو سے تباہ ہو گئے ہیں سارے علم ساریاں کتاباں ایک فقیر آکے سٹیندہ کھڑے تلاوے چے بھکیندہ کھڑے حضرت روم نے سنیا جتی نہیں سنبھلی جوان دوڑ کے ان کے گسری پکڑیں دے سونا مہربانی فرما ایک کیا کھڑا کریں دی میری ساری زندگی دی محنت ہے
جڑے ویلے آپ حضرت روم نے ایویں آکھے نا تے حضرت شمس تبریز نے تبسم فرمائی بیٹھے ہو ایویں تبسم فرمائیے فرمانے مولوی تے کو کتاباں زیادہ پیارے ہیں زیادہ فرمایا قیمتی ہیں ہاسی زیادہ قیمتی ہیں میں تے پوری زندگی لکھتا رہ گیا آپ نے پانی میں سٹ دیتے حضرت شمس تبریز پانی میں چلے گئے حوض دھڑک مارے اے نبی دے غلاموں کتاب چاہتی ہے اور کتاب چاہ کے ایویں کتاب کو چھنڈا کر دیتی ہے دھوڑ نکلا لگ گئی فرمانے مولوی آتا ہے سنجاتا نہیں ایک ہلے کتاباں دھوڑ بھی چھنکے دا ون کتاباں بھی الماری وچ رکھیں دا سبحان ساریاں کتاباں ساریاں جب نکلیں حضرت شمس تبریز آپ بہ رہے ہیں حضرت روم نے نٹھا ایویں چیخ بھر کے قدمے تے ڈھٹے فرمانے صحیح میں سنجاتا نہیں کرم فرما ناراض نہ تھی سونا کون نہیں فرمانے تعارف میں بعد اچ کروے سا اے رومی میں تے کو ملن واسطے آیا تیرا مرتبہ بڑھاون واسطے آیا ہن میں معاف نہ کرے سا ہن میرے نال جلسے تے کو چکے وچ پیساں تے کو میں فرمایا کہ روم دا بادشاہ بنے مولا روم بنے سا ایت واسطے آکھیا نا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد بھئی یاروں دی وجہ کیا ہی کہ انہیں دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہا نبی دی محبت ہے نبی دا عاشق ہا جب کتاباں پانی میں سٹے آپ نے حکم دیتے پانی کتابیں دا ایک حرف سنہ نہیں کرنا اے ولی دا مقام ہے اے عاشق دا مقام ہے دیکھو نا بھی کوئی آکے شاہ جمالی ایمیں گار سنائی گئے تے ذرا اون واقعے کو یاد دے کر حضرت عمر امیر المؤمنین ہے آمن والا غلامن کیا دے قاصدن کیا دے سونا ایو جڑا دریا ہے نہیں وہاں کماری چھویر بھیجیں دے ہیں ہر سال سنگار کروا کے بھکیں دے ہیں وال دریا وہاں دے اے نبی دے غلام امیر المؤمنین جب سنے آپ غصے ہوئے آپ جلال چین اپنے غلام کو سدے کچھ لکھ کے فرمانے وان دریاوے سٹا غلام دریاوے جو وان کے پرچی سٹیے وہاں ٹھاٹھا ماردہ پانی نکلے میں اپنی جان نہ بچائیے اے عمر کیا لکھے وے فرمانے میں کیا لکھے میں کچھ دڑکا دیتے کیا سی دڑکا دیتی دریا کو فرمایا میں لکھے اے دریا اگر چلنی خدا واسطے چل اگر نہیں تے میں عمر کو تیرے پانی دی ضرورت ہے کہہ معلوم ہویا اے نبی دے غلاموں جے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے خدا دی ساری مخلوق ہو دی ہے حکم بیٹھا کرے اور یاد رکھے دوسری گال جن دے دل وچ نبی دی محبت آ گئی ناموس رسالت دی غیرت آ گئی مرن تو بعد بھی نہیں مویا ان کو فنا نہیں ہوئی ان دے نام کو بقا ہے ہمیں ہے یا نہیں پھر دیکھو نا اللہ والے کو فنا ہوئی ہے حضرت داتا دا کو مر گئے حضرت فرید الدین شکر گنج ارے صدیاں سال گزرن تو بعد اج تک قبراں چمی جا پہن ان دی وجہ کیا ہے کہ انہوں دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے اے نبی دی غلاموں پھر کیوں نہ کھوں وہ دل شاد ہے آقا جس میں تیری یاد ہے وہ گھر آباد ہے جس میں محفل میلاد ہے دیکھو نا جے کو محبت ہی دیئے یا ان دے حسن و جمال نال محبت ہی دیئے ان دی خوبصورتی نال محبت ہی دیئے یا ان دے بول نال محبت ہی دیئے یا ان دے فعل نال محبت ہی دیئے خدا دی قسم ہے ذرا محبوب دی محبت ہوتا دیکھ جن دے حسن و جمال دی کمی کہنی جن دے گفتار دی کمی کہنی فرمایا جن دے اللہ تبارک و تعالی جن دے زلفان دیا قسمہ اٹھاوے جن دے مکھڑے دیا قسمہ اٹھاوے کیا ہی حسن جمال مصطفیٰ اپنے تا اپنے اوپرے جو دیکھنوں ہوئی دیوانے تیہ کرے اللہ اکبر سنائی نا مدر حدیث دا واقعہ اے نبی دی غلاموں میرے پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جس وقت مکہ شریف تو ہجرت فرمائیے مدینہ منورہ کے قریب پہنچن حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتے یا رسول اللہ مہوں بکھ لگیے جڑے ساتھی نال ہن وہ یار جند کو مدینے دا رستہ جو پوچھ دے ہن نا وہی دیوانے تھی کہ نال چل پو دے ہن اے نبی دے غلام حضرت ابو بکر صدیق اپنے پیارے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کریں یا رسول اللہ کھاون واسطے کچھ نہیں پیون واسطے کچھ نہیں بڑی بھوک لگی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اے ابو بکر ونج کے دیکھو قریب کوئی وسطی ہوئے کوئی گھر ہوئے ونج کے معلوم کرو کوئی چیز کھاون دی ہو سی تے دے سن حضرت ابو بکر صدیق چل دے گلیندے کوئی اور چیز نہیں لبھی ایک جھوپڑی لبھی